حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھے۔ اچانک نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھیں۔ حضور مسکرائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس بات پر آپ ہنسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دو امتی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ایک عرض کرے گا، یا اللہ، اس میرے بھائی نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میرے اوپر اس نے جبر کیا تھا، تو مجھے اپنا حق اس سے لے کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اپنے بھائی کو اس کا حق دو۔ عرض کرے گا، مالک میرے پاس تو اب کوئی نیکی بچی نہیں، کہاں سے حق دوں؟ تو اب وہ جو مدعی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا حق اس سے لے کے دیا جائے، وہ عرض کرے گا، مالک پھر میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ حضور مسکرا رہے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں، لیکن اس بات پر آ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، وہ بڑا ہولناک دن ہوگا قیامت کا۔ لوگ اس دن تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا شخص ہمیں ملے، ضرورت محسوس کریں گے کہ جو ہمارا بوجھ اٹھائے۔ اب وہ شخص عرض کرتا ہے، مالک میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے گناہ ہی اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدعی سے فرمائے گا، ذرا سر تو اٹھا، جنت کی طرف تو دیکھ۔ تو وہ جنت کی طرف سر اٹھا کر دیکھے گا، اور دیکھ کر عرض کرے گا، مالک میں ایک چاندی کا شہر دیکھ رہا ہوں جس میں سونے کا محل بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے وہ محل۔ اے مالک، کون اس کا مالک بنے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ عرض کرے گا، مالک اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تو بھی اس کا مالک بن سکتا ہے۔ تو بڑے تجسس سے، بڑے شوق سے عرض کرے گا، مالک میں کیسے مالک بن سکتا ہوں؟ تو اللہ فرمائے گا، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں تجھے اس محل کا مالک بنا دیتا ہوں۔ کر دے معاف اپنے بھائی کو، درگزر کر اپنے بھائی سے، بھول جا اس کی خطاؤں کو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے جو اس نے غلطیاں کی، تو معاف کر دے اسے، اور میں اس محل کا تجھے مالک بناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ فوراً عرض کرے گا، مالک میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کا ہاتھ پکڑ اور پھر اسے جنت میں ساتھ لے جا۔ جا، گویا میں نے اسے بھی جنت دی۔ یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے جنت میں لے جا، اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن بعد میں اس نے توبہ سچی کی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافیاں مانگی، اس نے کوشش کی حق ادا کرنے کی، لیکن اگر کچھ کمیاں رہ گئیں تو چونکہ سچا تھا، ادا کرنا چاہ رہا تھا، کچھ باتوں پہ پہنچ نہ سکا، تو آج اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف سے لوگوں کو صلہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نتیجے کے طور پر، رزلٹ کے طور پر یہاں ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور باہمی معاملات درست رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں میں صلح کرائے گا، تو تم یہیں اپنے معاملات کو درست رکھو۔ اب مجھے بتائیے، ایک تو یہ نتیجہ نکلا کہ مالک کریم کتنا ہے، مہربان کتنا ہے، توبہ کرنے والے پر عطا کتنی۔ دوسرا، حضور کی علم و حکمت کی اس گفتگو سے سمجھیے کہ اللہ درگزر کرنے والے کو عطا کتنا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ صلح کرانا کتنا مقدس کام ہے۔ دو بھائیوں کو ملا دینا، قریب کر دینا، روٹھے ہوئوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا کتنا عظیم کام۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس خوبصورت بات سے، اس انتہائی معنی خیز حدیث سے اپنے لیے موتی حاصل کریں، دل کو بڑا کریں، سینے میں گنجائش پیدا کریں، اور اپنوں کے لیے درگزر کا دروازہ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔